بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ساجد گندل۔ آج 15 اپریل ہے سال 2022۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس سے معاملات سلجھنے کی بجائے مزید الجھ گئے ہیں۔ حالیہ عرصے میں پہلی مرتبہ اسٹیبلشمنٹ عوام کے کٹہرے میں کھڑی ہے۔ سیاست میں ایک نیا بھونچال ہے۔ عمران خان کو پارلیمان، عدلیہ اور فوج نے مل کر نکالا ہے۔ یہ سہیل بڑیچ نے الزام لگایا ہے۔ برطانوی جریدے دی اکانومسٹ نے بھی اسی طرح کی بات کی ہے، اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اتحادیوں میں بندر بانٹ کا مرحلہ آ گیا ہے، اس حوالے سے بھی آج ایک نئی افطاری ہونے جا رہی ہے۔ اس وقت کی عام اپ ڈیٹس پر اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے، اور میں امید کروں گا کہ آپ سماعت کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ اس وقت پاکستان کے تقریباً 90% سے زائد ٹی وی چینلز، اینکر پرسنز، وہ عمران خان کی سابقہ حکومت کے خلاف ہیں۔ پی ٹی آئی کے خلاف باقاعدہ ایک مہم جوئی کر رہے ہیں۔ شہباز شریف اور زرداری کو اس وقت وہ ہیرو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور پاکستانی قوم کا مسیحا بتانے کی کوشش کے باوجود سوشل میڈیا کے ذریعے عوام اپنے غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں۔ عمران خان کے جلسے اتنے کامیاب ہو رہے ہیں کہ یہ سارے ایک پیج پر ہونے کے باوجود بھی عمران خان فتح یاب ہوتا دکھائی دے رہا ہے، اور یہ ساری حکومت اور بھانمتی کا کنبہ اس وقت شکست خوردہ نظر آ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپس کے اندر اب جو وزارتیں تقسیم ہونی ہے اس پر ابھی تک ڈیڈ لاک برقرار ہے، اور آج افطار ڈنر جو ہے وہ دیا جا رہا ہے حکومت کی طرف سے، شہباز شریف کی طرف سے اتحادیوں کو، کہ آپ آ جائیے۔ جس طرح ہم نے بندر بانٹ کرنی ہے، ہم نے بڑی قربانیاں دی ہیں عمران خان کو نکالنے کے لیے، بڑی ساز بات کی ہے۔ مبینہ طور پر چونکہ یہ ایک امپورٹڈ حکومت ہے، بیرون ملک سے ایک سازش تیار ہوئی، اس کے پیچھے سفارتکاروں کی ملاقاتوں کا ایک لمبا قصہ ہے۔ تو اب اس پر جو پیپلز پارٹی ہے، وہ صدر پاکستان، چیئرمین سینٹ، اسپیکر قومی اسمبلی کا جو عہدہ ہے، اب تک کی اطلاعات کے مطابق وہ اس طرح کے آئینی عہدے لینے کے لیے تیار ہے، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کا ہمیں حصہ نہیں بننا چاہیے۔ ہاں، اگر کوئی بڑی ایشورنس مل جائے، بڑی گارنٹی مل جائے کہ یہ حکومت 1.25 سال کہیں نہیں جا رہی، تو پھر اس پر وہ غور کر سکتے ہیں۔ لیکن جس طرح عمران خان سڑکوں پر نکلا ہوا ہے، زیادہ عرصہ یہ حکومت ٹک نہیں سکے گی، خواہ اس کو آپ فارن فنڈنگ کے نام پر یا دیگر ذرائع سے کوئی بھی تھریٹ ہوگا، لیکن عوام اب جو ہے وہ نکل چکی ہے، یہ ساری چیزیں سامنے ہیں۔ لیکن دوسری طرف جس طرح مہنگائی اس وقت بڑھنے جا رہی ہے، پیٹرول کی پرائسز میں اضافہ ہونے جا رہا ہے، باقی مہنگائی بھی بڑھے گی، تو وہ طبقہ ملامتیہ کے صحافی جو پہلے بڑے فضائل بتاتے تھے کہ دیکھیے یہ ایٹم بم گر گیا ہے، یہ عالمی مارکیٹ کا حکومت چیخ چیخ کر بتاتی تھی کہ آئل پرائسز میں اضافہ ہو گیا ہے، سویا بین کی پرائس میں اضافہ ہو گیا ہے، فلاں چیز کی پرائس میں اضافہ ہوا ہے، تو وہ کہتے تھے یہ پیٹرول بم ہے، یہ پیٹرول بم ہے، اور یہ جو ہے یہ حکومت ناکام ہے، نااہل ہے، نکمی ہے، نکھٹو ہے۔ تو اب وہ صحافی میں دیکھ رہا ہوں اتنے منافق، اتنے بے شرم، اتنے بے حیا، کہ وہ اب ان کے مہنگائی کے فضائل بیان کرنے پر اتر آئے ہیں۔ وہ بتا رہے ہیں جی عالمی مارکیٹ کے اندر یہ ہے، ہم نے یہ پرسیپشن کیے ہے جو موجودہ وزیر اعظم ہے ان کے ساتھ بیٹھ کر، کہ جناب یہ عالمی مسئلہ ہے، اور پچھلی حکومت نے بہت غلط پالیسیاں دی ہے، عوام کو سبسڈی دی ہے۔ جو اس وقت پیٹرول بم کی بات کرتے تھے، آج وہ بتا رہے ہیں کہ سبسڈی غلط چیز ہوتی ہے، اور یہ جو انہوں نے صحت کارڈ دیا ہے، فلاں منصوبہ دیا ہے، یہ قومی خزانے پر بہت زیادہ بوجھ پڑ رہا ہے، تو یہ ترقیاتی کام بھی بہت ڈیولپمنٹ کے فنڈ دے دیے، تو اب وہ ریورس ہونے کی فضائل بیان کرنا شروع ہو گیا ہے وہ سارا ٹولہ۔ تو یہ اصل میں وہ منافقت ہے جو اس وقت صحافت کے لبادے کے اندر پاکستان میں ننگی ہوئی ہے۔ اس پر میں سمجھتا ہوں عوام کو شکریہ عمران خان کہنا چاہیے کہ جتنے گروہ تھے وہ سب اس نے ننگے کر دیے۔ دوسری ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ گزشتہ روز ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی ہے، اور پریس کانفرنس کے اندر بظاہر یہ ایسے لگتا ہے کہ موجودہ حکومت اور جو پی ڈی ایم کا اتحاد تھا اس کو آکسیجن فراہم کرنے کے لیے یہ سارا کام ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود فائدہ نہیں ہوا۔ یہ معاملہ سلجھنے کی بجائے مزید الجھ گیا ہے، اور پہلی مرتبہ اس حالیہ عرصے کے اندر نظر آ رہا ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس پر اتنا بڑا عوامی رد عمل آیا ہے۔ یعنی اس طریقے سے آپ یوں سمجھیے کہ پہلی مرتبہ اس عرصے کے اندر اسٹیبلشمنٹ عوامی کٹہرے کے اندر کھڑی ہو گئی ہے، اور لوگ یہ بات اور بیانیاں ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ اس پورے معاملے کے اندر کوئی اسٹیبلشمنٹ باہر ہے۔
یہ بھانمتی کا کنبہ جس طرح پاکستان پر جو ہے ایک بیرونی سازش کے ذریعے مسلط کیا گیا ہے، اس کے اندر حالانکہ ہمیشہ ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب وہ کہتے ہیں ہمارا فوج سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن کوئی یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ پہلی مرتبہ اسٹیبلشمنٹ اس حالیہ عرصے میں جو ہے وہ کھڑی ہے کٹہرے کے اندر، اور اس کا دفاع کرنے کے لیے بھی کوئی کھڑا نہیں ہے۔ یعنی پیپلز پارٹی یا اس کے جو نظریاتی ورکر ہیں وہ آلریڈی ہمیشہ بھٹو کی پھانسی کے بعد وہ کوئی زیادہ جو فوج کے حوالے سے بات جو ہے وہ اچھا تاثر نہیں رکھتے، جرنیلوں کے حوالے سے، اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے، تو وہ بے شک بلاول کہتے بھی رہیں، اپریشیٹ بھی کریں تو وہ حمایت نہیں کریں گے۔ نون لیگ کے اندر ویسی زہر گھول دیا گیا ہے، پی ٹی آئی کے اور عام پاکستانی جو لوگ تھے وہ محب وطن طبقہ وہی کھڑا ہوتا تھا، اب وہ طبقہ جو ہے وہ بیٹھ گیا ہے، نیوٹرل ہو گیا ہے کہ اپنا دفاع کیجئے، اور الٹا وہ بتا رہے ہیں کہ جناب آپ نے سب کچھ کیا ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں انتہائی خطرناک صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ اب ایک جو ہے عمر نامی شخص ہے، یہ ذرا آپ نے ویڈیو آخر تک ضرور سننی ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کے اندر بڑی عام باتیں ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں جی فرض کیجئے یہاں پر چونکہ عمران خان کی حکومت کا خاتمہ ہوا ایک بیرونی سازش کے ذریعے مبینہ طور پر، اب یہاں پر جو ہے اگر آرمی چیف کے حوالے سے یہی بات ہوتی، ڈی جی آئی ایس آئی کے حوالے سے یہ بات ہوتی، تو اس کو کیا کہا جاتا؟ اب وہ لکھتے ہیں حکومت کو خط ملے جس میں امریکہ کہے کہ اپنا آرمی چیف اور آئی ایس آئی کا سربراہ تبدیل کرو ورنہ نتائج بھگتنے کے لیے تیار رہو۔ مہینے کے اندر اندر آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی تبدیل کر دیا جائے، اس کو سازش سمجھا جائے گا یا مداخلت یا حکومت کا استحقاق۔ نئی تعیناتی کے بعد وزیر اطلاعات پریس کانفرنس کرے کہ نئی عسکری قیادت آنے کے بعد سٹاک مارکیٹ میں تیزی دیکھی گئی ہے، ڈالر نیچے آیا ہے اور مغربی ممالک ہمیں آسان اقساط پر قرضہ، انویسٹمنٹ اور ملٹری امداد دے رہے ہیں، تو فوج اس سارے معاملے کو کیسے دیکھے گی؟ یہ ایک بڑا جینون سوال جو ہے یہ کھڑا کیا گیا، اور اس طرح لوگ اب جو ہے وہ ٹویٹر پر، فیس بک پر، ٹک ٹاک پر، انسٹاگرام پر، ہر جگہ پر اس طریقے سے عوام جواب دے رہی ہے۔ یعنی وہ فوج کے ساتھ کھڑی ہے دل و جان سے، لیکن جس طرح مثبت تنقید ہے اس پیرائے کے اندر یہ جو ہے پہلی مرتبہ اس طرح کی بات کی جا رہی ہے۔ اب برطانوی جریدہ ہے دی اکانومسٹ، وہ لکھتے ہیں کہ جناب عمران خان سے جان چھڑا کر پاکستان کے جرنیل خوش ہوں گے۔ اب دیکھیے ہر جگہ بات یہی ہو رہی ہے کہ عمران خان کو نکالا ہے اسٹیبلشمنٹ نے، اور ڈی جی آئی ایس پی آر کے یہ وعداتیں دینے کے باوجود نہ تو پاکستان کی عوام ماننے کے لیے تیار ہے، نہ بیرونی جو طور پر کچھ ایلیمنٹس ہیں وہ ماننے کے لیے تیار ہیں، اور نہ جو ہے وہ عام جنرل جو پبلک ہے وہ سوشل میڈیا پر یہ مان رہی ہے۔ یہ پہلی مرتبہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس حالیہ عرصے کے اندر کم از کم پچھلے 10-15 سال سے بقائمی ہوش و حواس میں بڑا باریکی سے پاکستان کی سیاست کو دیکھ رہا ہوں، اور اس معاملے کے اندر میں دیکھ رہا ہوں پہلی مرتبہ اسٹیبلشمنٹ اس طرح کٹہرے میں کھڑی ہوئی ہے، عوام کے کٹہرے میں۔ پہلے نون لیگ کے ساتھ پھڈا بنا، لیکن ایک بڑی تعداد کے اندر جو لوگ ہیں وہ دفاع کرتے تھے، لیکن اب جو ہے ڈی جی آئی ایس پی آر چیخ چیخ کر بتا رہا ہے ہم مارشل لا کبھی نہیں لائیں گے، ہم بالکل جو ہے وہ نیوٹرل ہیں، ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہمارے خلاف کوئی ثبوت ہے تو سامنے لے کر آؤ۔ اور عمران خان بھی کہتا ہے کہ فوج جو ہے یہ عظیم ادارہ ہے، اگر یہ نہ ہوتی تو پاکستان کے 3 ٹکڑے ہوتے، لہذا میں نواز شریف نہیں بنوں گا۔ اس کے باوجود عام آدمی، عام پبلک، اور پھر آپ دیکھیے 90-95% میڈیا چینل وہ بھی یہی سمجھا رہے ہیں پاک فوج زندہ باد ہے، اس کا اس تبدیلی میں کوئی کردار نہیں ہے۔ پھر جو یہاں پر ٹی وی چینلز کے مالکان ہیں وہ عمران خان کو کوریج بھی نہیں دے رہے تاکہ یہ بیانیہ نہ آئے۔ یہ ساری چیزیں عوام کا پھر ہراساں بھی کیا جا رہا ہے لوگوں کو۔ اس تمام تر جد و جہد کے بعد بھی لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان کے اقتدار سے علیحدگی کے اندر بھانمتی کا یہ جو کنبہ اکٹھا کیا گیا ہے، جو پاکستان کے مبینہ لٹیرے ڈاکو اس ملک پر مسلط کیے گئے ہیں، اور تحریک عدم اعتماد کی یہ جو پوری کامیابی ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے۔ یہ بڑی حیرانگی کی بات ہے۔ اب یہ دی اکانومسٹ لکھتا ہے کہ عمران خان سے جان چھڑا کر پاکستان کے جرنیل خوش ہوں گے، لیکن وہ کیا کر سکتے ہیں؟ سمجھیں یہ کامیابی واقعی ہار ہے، واقعی ہار ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ نظام فطری طور پر غیر مستحکم ہے۔ یہ دی اکانومسٹ لکھ رہا ہے اس حوالے سے۔ اب جو آپ کو علم ہے کہ جس طریقے سے سہیل وڑیچ نے بات کی ہے، سہیل وڑیچ کہتے ہیں
کہ عمران خان کو پارلیمان، عدلیہ اور فوج کی مشترکہ کوششوں سے بھیجا گیا۔ آج ہی کہا گیا کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ یہ بات جو ہے، یہ ارشد شریف صاحب نے بھی اس کو ٹویٹ کیا ہے، اور تمام لوگ رہ رہے ہیں کہ یہ ایک ایسا جرنلسٹ جس کا نون لیگ کو تانا دیا جاتا ہے کہ یہ نون لیگی ہے، یہ اس طبقے سے تعلق رکھتا ہے، اب وہ بھی کہہ رہا ہے کہ عدلیہ، پارلیمان اور یہ سب اداروں نے مل کر عمران خان کو نکالا ہے۔ اور پھر جو پریس کانفرنس ہوئی ہے اس کے اندر چونکہ مداخلت کو تسلیم کر لیا ہے، تو اب سازش اور مداخلت کے جو الفاظ ہیں وہ بھی مذاق بن گئے اور اڑا کے رکھ دیے ہیں عوام نے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ یہاں پر آنے کے بعد صورتحال جو ہے وہ گمبھیر ہوتی جا رہی ہے پورے پاکستان کے اندر، اور ایسے لگ رہا ہے کہ یہاں پر ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو مقبولیت کا ارادہ ہے، اب یہ جو اقرار الحسن ہے یہ عمران خان کے بڑے ناقد ہیں، یہ اکثر زیادہ تنقید کرتے ہیں، لیکن انہوں نے کراچی کے اندر پروگرام ریکارڈ کیا ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ کچھ دیر پہلے آج کے سریعام کی ریکارڈنگ ختم کی ہے، کراچی کے سفورہ گوٹ سے صدر تک سفر کر کے عوام کی رائے معلوم کی ہے، خدا کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، یہ اب ناقد بندہ ہے، عمران خان پر تنقید کرتا ہے، وہ کہتا ہے خدا کو گواہ بنا کر بتا رہا ہوں 90% سے زائد لوگ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کا امریکی سازش کا الزام درست ہے۔ سفارتی مراسلہ پاکستان کی سیاست کا محور بن چکا ہے، سفارتی مراسلہ پاکستان کی سیاست کا محور بن چکا ہے، عدالتیں ہوں یا قومی سلامتی کے ادارے، سب کو اب اس سفارتی مراسلے کی حقیقت قوم کے سامنے لانے کے لیے اقدامات کرنے ہوں گے۔ جوڈیشل کمیشن بنائیے، پارلیمان میں بات کیجیے، یاد رکھیے اگلے انتخابات کا فیصلہ اس مراسلے پر منحصر ہے۔ اب وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عوام کے اندر نکلا ہوں تو 90% سے زائد لوگ جو ہے وہ عمران خان کے اس بیانیے کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اب نیشنل سیکیورٹی کی جو میٹنگ ہے، کمیٹی کی یا کونسل کی جو میٹنگ ہے، اس میں اگر آپ نہ بھی ذکر کریں سازش ہے یا انٹرفیرنس ہے، الفاظ میں جائے بغیر اگر اس پوری جو تحریر آئی ہے امریکہ سے، وہاں اگر تحریکی عدم اعتماد کی کامیاب کروانے کا ذکر ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ سارے مل بھی جائیں تو عمران خان کی جو عوامی مقبولیت ہے اور وہ نعرہ آپ زیر نہیں کر سکتے۔ اب اس کا امپیکٹ کیا ہو رہا ہے؟ امپیکٹ یہ ہے کہ پاکستان کے ادارے، یعنی ایک لیڈر جو ہے وہ اداروں کے خلاف بول ہی نہیں رہا، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات ہی نہیں کر رہا، اور پاکستانی قوم کو جن کو ایل انفارمڈ یوتھ کہا گیا ہے وہ اب جو ہے اس کو اسٹیبلشمنٹ کو اب بلیم کر رہے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں وقت آنے کے ساتھ تو ضرور واضح ہوں گی، چونکہ لوگ حیران ہیں، ایک ہی وقت کے اندر یہ لوگ اقتدار میں آتے ہیں، بندر بانٹ ہوگی، پھر یہ پیسہ بنائیں گے، پھر نواز شریف کا فوراً ڈپلومیٹ جو ہے وہ ڈپلومیٹک پاسپورٹ جاری ہوگا، اسحاق ڈار ایک مہینہ پہلے سے بڑے کانفیڈنس کے ساتھ اپنا بجٹ تیار کر رہا ہے لندن میں بیٹھ کر۔ یہ ساری چیزیں آنن فانن جو ہے وہ لوگ سمجھنے کو تیار نہیں ہے۔ اور دوسری طرف جو ہے شیخ رشید، جن کو اسٹیبلشمنٹ کا بندہ کہا جاتا تھا، وہ بھی کہتے ہیں کہ میں نے جب سے زندگی سنبھالی ہے ایسے ہی سنتے ہیں کہ فوج کا سیاست میں کوئی کردار نہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی سمجھتے ہیں کہ حالیہ جو تاریخ ہے اس کے اندر اس قبیلے کو، اس سوغات کو مسلط کرنے کے لیے فوج اور اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہے۔ تو معاملات آنے والے دنوں کے اندر مجھے تو ایک بڑا پاکستان کے اندر سیاسی طوفان نظر آ رہا ہے۔ اللہ کرے یہ پرامن رہے، دنگا فساد نہ ہو، پرامن جمہوری انقلاب جو ہے اس کو دستک دے رہی ہے پاکستانی عوام۔ اور اگر اس کا راستہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں ٹی وی چینلز کی زبان بند کر دیں گے، انہیں کہیں گے عمران خان کے جلسوں کو کور نہیں کرنا، وہ اگر نہ بھی کریں گے، سگنل بھی ڈراپ کر دیں گے، پھر بھی اتنی بڑی طاقت ہے عوام کے اندر کہ عوام کے اندر یہ نیریٹو بکے گا۔ اگر شام کو 7 بجے سے لے کر 11 بجے تک سارے اینکر اگر بٹھا بھی دیں کہ عمران خان کو برا بھلا کہنا ہے، تو یہ اینکر ادارے اور اس وقت جو ہمارے یہاں پر صحافی حضرات ہیں اور یہ اپوزیشن جماعتیں، بلکہ اب حکومتی جماعت، یہ ساری اب ایک پلڑے کے اندر ہے اور تنہا عمران خان اور عوام دوسرے پلڑے کے اندر نظر آ رہے ہیں۔ یہ وہ صورتحال ہے جس کو اداروں کو جو ہے وہ باریک بینی کے ساتھ اس کا ادراک کرنا چاہیے، نئے الیکشن کی طرف بڑھنا چاہیے تاکہ مزید متنازع نہ ہوں اور غیر جانبدار وہ الیکشن ہو، تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو، تاکہ واقعی عوام جو ہے اس کے اندر یہ تاثر جائے اور عوام تسلیم کر لے کہ ہمارے اداروں کا سیاست سے اندر اب کوئی تعلق نہیں ہے، اور ان کو یہ یقین آئے۔ اس کے بعد سیاسی جماعتیں جانے، عوام جانے، پھر ادارے ہمیشہ کے لیے
اس معاملے پر ان کو متنازع نہیں کیا جا سکے گا۔ اپنے میزبان ساجد گندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔